السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ فریدیہ ساہیوال میں آن لائن کلاسز کے حوالے سے عالیہ سال دوم کے طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے شامل نصاب کتاب ہے مناظرہ رشیدیہ۔ بس مختصر وقت میں 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں عموماً جب لفظ مناظرہ ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جیسے ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں مناظرہ کے نام پہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مناظرہ بنیادی طور پر باہمی دلائل کا تبادلہ ہے اور حق کو واضح کرنے کا نام مناظرہ ہے۔ مناظرہ کی تعریف ہی اس سارے کے سارے پروگرام کو واضح کر دیتی ہے۔ مناظرہ کی تعریف جو علماء نے کی ہے، المناظرۃ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب۔ 2 فریقین جو کسی ایک نسبت میں آپس میں ان کا اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ نسبت کسے کہتے ہیں؟ ہماری گفتگو کے اندر جب ہم کسی شے پہ حکم لگاتے ہیں تو 2 ہی چیزیں 2 ہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ہے اور نہیں ہے۔ یہ جو ہے اور نہیں ہے ہوتا ہے، اسے ہی نسبت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو گویا کہ یہ 2 چیزوں کے درمیان نسبت ہو گئی، باہر اور بارش۔ یعنی باہر بارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 چیزوں کے درمیان میں نے نسبت قائم کر دی ہے کے ساتھ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ باہر بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اب نہیں ہے کے ساتھ میں نے باہر اور بارش کے درمیان ایک نسبت قائم کر دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، تو میں نے اور کھانا جو ہے اس کے درمیان ہے کے ساتھ نسبت قائم کر دی۔ اب یہ جو نسبت ہوتی ہے یہ 2 چیزوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اب 2 چیزوں کے درمیان نسبت میں فریقین کا ایک اختلاف واقع ہو گیا، تو علماء کہتے ہیں توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین۔ 2 اشیاء کے درمیان نسبت میں جو اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے فریقین آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے توجہ کرتے ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ اظہارا للصواب۔ دونوں کا مقصد ہوتا ہے اظہارا للصواب، کہ درستگی تک پہنچ جائیں۔ اب اگر خدا نخواستہ اس تعریف کے پیش نظر فریقین میں سے دونوں کی نیت میں کوئی خرابی ہوئی، یعنی وہ ہدایت حاصل کرنے کی بجائے، حق کو معلوم کرنے کی بجائے کسی اور مقصد کے لیے آپس میں بحث کرتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ میں یہ مناظرہ کی تعریف پہ پورا نہیں اترتا، کیونکہ مناظرہ میں ہے اظہارا للصواب۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بحث جس کا بنیادی مقصد محض جھگڑا ہو، فتنہ ہو، فسادات ہو، لوگوں کے درمیان الجھن پیدا کرنا ہو، تو یہ چیز مناظرہ کی تعریف میں شامل نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس کے مد مقابل 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ ہے المجادلہ اور المقابرہ۔ ہمارے ہاں عموماً جو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں وہ مجادلہ اور مقابرہ ہوتا ہے، کیونکہ مجادلہ کہتے ہیں توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین لا لاظہار الصواب بل لالزام الخصم، کہ اگر دونوں فریقین اظہار ثواب کے بغیر آپس میں متوجہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی نیت درست نہیں ہے، بلکہ محض یہ مقصد ہے کہ میں نے مد مقابل پہ الزام تراشی کرنی ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، تو اگر کسی شخص کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی شخص دوسرے سے بحث کرتا ہے تو یہ چیز مناظرہ کی تعریف پر پوری نہیں اترے گی، اور شریعت اسلامیہ ایسے عمل کو ممنوع بھی قرار دیتی ہے اور ایسے عمل کو پسند بھی نہیں کرتی۔ اور تیسرے نمبر پہ جو اصطلاح استعمال مناظرہ کے مقابلے میں کی جاتی ہے وہ ہے المقابرہ۔ مقابرہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین لا لاظہار الصواب لا لالزام الخصم، یعنی اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مد مقابل پر اپنے علم کی بڑھائی کو بیان کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بنیاد پہ
کسی کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے اور اپنے علم کا تکبر وہاں پر پیش کرتا ہے تو ایسی صورت کو شریعت اسلامیہ نے بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو ممنوع قرار دیا، اور ایسے شخص کے لیے جہنم تک کی وعید سنت کے اندر آئی ہے، حدیث کے اندر آئی ہے۔ لہٰذا تمام طلبہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لفظ مناظرہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو استعمال کیا جاتا ہے اور جس کو سنتے ہی عام شخص کا ذہن یہ جاتا ہے کہ شاید اس سے مراد فتنہ یا فساد ہوتا ہے۔ مناظرے کا مقصد فتنہ یا فساد نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی نسبت کے اندر جب کوئی شک پیدا ہو جائے دو فریقین کے درمیان تو اس شک کو دور کرنے کے لیے، اختلاف رائے کو ختم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے اور دوسرا کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا بنیادی طور پر مناظرہ ہے، تاکہ دونوں فریقین حق کے راستے کو صحیح انداز کے ساتھ سمجھ سکیں۔ آپ کے ذمہ جو آج کا یہ سبق ہے، اس کی روشنی میں صرف 3 تعریفات ابھی آپ ان کو یاد کریں۔ مناظرہ کی تعریف ہے، اور مجادلہ کی تعریف ہے، اور مکابرہ کی تعریف۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کا پورا ڈایاگرام آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ اس کے اندر بنیادی طور پر کون کون سی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، مناظرہ کے آداب کیا ہیں۔ تو چند ہی نشستوں میں انشاءاللہ العزیز ہم مناظرہ رشیدیہ کے اسباق کو مکمل کریں گے۔ تمام طلباء سے امید ہے اور یقین ہے کہ وہ تمام اسباق کو اچھے طریقے سے ازبر کریں گے تاکہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی تعلیم کا سلسلہ بہترین انداز میں جاری رکھ سکیں۔ اللہ ہم سب کو تحصیل علم کے لیے خلوص کی دولت سے سرفرازی عطا فرما دے۔ والسلام۔